جب ان کو پتہ چلا کہ نہیں اس روایت سے تو شیعہ استدلال کرتے ہیں کہ جب رسول خدا سب سے زیادہ محبت علی سے کرتے ہیں، وہ آپ کو طریقے سکھاتے ہیں کیسے حدیثوں میں تصرف کرنا ہے، کیسے حدیثوں کی تحقیق میں آپ نے اپنی منمانی کرنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ آپ کو آج پھر بیان کرنے جا رہا ہوں کہ اہل سنت کے ہاں جو شخص سب سے زیادہ اپنے معتقدات کے مطابق وہ احادیث میں تصرف کریں اور احادیث کی تضعیف اور تصحیح میں اپنی منمانی کریں، وہ اتنا ہی بڑا شیخ الحدیث، شیخ الاسلام اور شیخ التفسیر والقرآن بن جاتا ہے۔ یہ آپ کنفرم کر کے، جن کو زیادہ تر یہ تعویلات، یہ ادھر ادھر کی باتیں آتی ہوں، وہ سب سے بڑا عالم ہے، اور جو آپ کو صحیح بات بتا دیں وہ فوراً ان کو نکال دیں گے، یا اسے کہیں گے کہ یہ رافضی ہو چکا ہے، یہ فلاں ہو چکا ہے، اس کے خلاف فتوے لگائیں گے۔ پچھلی قسط میں بھی ہم نے آپ کے سامنے رکھا غلام مصطفیٰ ظہیر امن پوری صاحب کی خیانتیں، اور اس قسط میں بھی انشاءاللہ ہم آپ کے ایک اور غلام مصطفیٰ ظہیر امن پوری صاحب کی حدیث کے ساتھ جو کھلواڑ ہیں وہ انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم چلتے ہیں اصل حدیث جو بیان ہے وہ ہم بیان کرتے ہیں یہاں سے۔ فضائل صحابہ، یہ کتاب فضائل صحابہ کن کی ہے؟ احمد بن حنبل کی، وصی اللہ ابن محمد عباس اس نے تحقیق کی ہے، پہلی جلد پر صفحہ نمبر 75 پر۔ یہ آپ دیکھیں، سند آپ دیکھیں، حدثنا عبداللہ قال حدثني ابی حدثنا ابو نعیم حدثنا یونس حدثنا عراز، یہ پھر عراز ابن حریث قال قال النعمان ابن بشیر، نعمان ابن بشیر نے کیا کہا ہے کہ ایک دفعہ جناب ابوبکر نے رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ کے پاس آنے کی اجازت مانگی، فسمع صوت عائشہ عالیا، اس نے سنا جناب عائشہ کی بلند آواز میں بول رہی ہے، وَهِيَ تَقُول، جناب عائشہ کیا کہتی ہیں؟ وَاللَّهِ لَقَدْ عَرَفْتَ أَنَّ عَلِيًّا أَحَبَّ إِلَيْكَ مِنْ أَبِي مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثَ، جناب عائشہ کہتی ہیں کہ اللہ کی قسم مجھے معلوم ہوا ہے، رسول اللہ کو مخاطب ہو رہی ہیں بلند آواز سے۔ اب وہ آپ ایک دفعہ خود ٹرائی کریں کہ وہ جب حدیث میں آیا ہے کہ بلند آواز سے 3 دفعہ وہ کیسا لہجہ ہوگا، اس میں بیان کیا ہے؟ واللہ لقد عرفت، اللہ کی قسم میں نے جان لیا ہے، مجھے پتا ہے کہ ان علی احب الیک من ابی، کہ میرے باپ سے زیادہ تجھے علی سے محبت ہے، میرے باپ کی نسبت علی سے تم زیادہ محبت کرتے ہو۔ مرتين و ثلاثہ، 2 یا 3 دفعہ جناب عائشہ نے کہا۔ فاستأذن ابو بکر، جناب ابو بکر نے اجازت مانگی، فدخل فأہوى الیہا، جناب ابو بکر داخل ہوئے اور کس کی طرف بڑھے؟ جناب عائشہ کی طرف، ان کے اوپر جو ہے وہ حملہ کرنے لگے۔ فقال یبنت فلانا، اے فلاں عورت کی بچی، تعین صوتک علی رسول اللہ، کہ تم رسول اللہ کی آواز پہ اپنی آواز کو بلند کر رہے ہو، تم رسول اللہ سے زیادہ اونچی آواز میں بات کر رہی ہو۔ یہ جناب ابو بکر نے کہا ہے اپنی بیٹی جناب عائشہ کو مخاطب کر کے۔ تب ابو بکر کہتے ہیں کہ کیا تم ابھی رسول خدا سے زیادہ اپنی آواز کو بلند کر رہی ہو؟ اچھا، یہ حدیث کیا ہے؟ حدیث کا متن تو آپ کو پتہ چلا، یہ وصی اللہ نے کیا کہا ہے؟ اسنادہ حسن، اس کی سند کیا ہے؟ حسن ہے، یہ حسن سند کے ساتھ ہے۔ اب میں یہی روایت آپ کے سامنے ایک اور کتاب سے دکھاتا ہوں، مسند الامام احمد بن حنبل۔ یہ دیکھیں آپ، مسند الامام احمد بن حنبل، شعیب ارناؤت کی کتاب ہے، اس کی 30ویں جلد پر صفحہ نمبر 372 پہ یہ آپ دیکھیں، حدثنا یونس حدثنا العیزار بن حریث قال، وہی سند، نعمان ابن بشیر نے کہا وہی روایت جو ہم نے آپ کے سامنے بیان کی، وہی روایت ہے، سیم وہی روایت۔ تو 3 دفعہ پھر کیا میں جناب ابوبکر نے جناب عائشہ کو کہا کہ تمہیں کیا ہوا ہے، کیوں تم رسول خدا کی آواز سے اپنی آواز کو بلند کر رہی ہو؟ یہ دوسرا حاشیہ دیکھیں، شعیب ارناؤت کیا کہتے ہیں؟ اسنادہ حسن، اس کی سند کیا ہے؟ حسن ہے۔ بس آپ کو معلوم ہوا کہ اس روایت کے اہل سنت کے 2 علماء نے، 2 علماء، شعیب ارناؤت جیسے شخص نے، اور جو ہے وہ فضائل امام احمد بن حنبل، فضائل صحابہ کے جو محقق ہے، اس نے جو ہے اس کو حسن کا۔ ممکن ہے غلام مصطفیٰ ظہیر صاحب کہیں کہ نہیں، ان کا ایک الگ مبنا ہوگا، ایک الگ میتھڈ ہوگا، میرا ایک الگ میتھڈ ہے۔
نہیں، اس کو حسن کہنے والے خود غلام مصطفیٰ ظہیر صاحب بھی ہیں. یہ دیکھیں آپ ان کی کتاب ذرا چیکیں، غنیۃ الطالب فی مناقب علی ابن ابی طالب. غنیۃ الطالب فی مناقب علی ابن ابی طالب، تحقیق و تخریج کس نے کی ہے؟ شیخ الحدیث علامہ غلام مصطفیٰ ظہیر صاحب. آگے بڑھیں، یہ کیا کہتے ہیں؟ حبیب رسول، رسول اللہ کا حبیب، رسول اللہ جسے محبت کرتے ہیں. مولا علی کی ایک صفت یہ ذکر کی. نعمان ابن بشیر نے کہا، میں ترجمہ پڑھ کے آپ کو بتا دیتا ہوں. نعمان ابن بشیر کیا کہتے ہیں؟ نعمان ابن بشیر کہتے ہیں کہ جناب ابو بکر نے نبی کریم سے اندر آنے کی اجازت طلب کی تو عائشہ کو بلند آواز سے رسول خدا سے کہتے سنا، اللہ کی قسم مجھے معلوم ہے آپ علی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ میرے باپ کی نسبت زیادہ محبت کرتے ہیں. جناب ابو بکر نے عائشہ کو تھپڑ مارنے کے لیے بڑھے، یعنی فاہوا الیہا، یعنی آگے اس پہ حملہ کرنے کے لیے، تھپڑ مارنے کے لیے وہ آگے بڑھے اور کہا میں تیری آواز رسول خدا کی آواز سے بلند ہوتے سن رہا ہوں. یہ جناب ابوبکر نے، اور پھر وہاں پہ باقی ایسا یہ بھی ہے کہ رسول خدا نے ابوبکر کو روک دیا اور وہ غصے کی حالت میں چلے گئے، واپس آئے. تو بہرحال یہ آپ نے دیکھا کہ یہ ایک روایت خود غلام مصطفیٰ ظہیر صاحب اپنی اس کتاب میں نقل کر رہے ہیں. اور اگلے صفحے میں کیا کہتے ہیں؟ اگلے صفحے میں کہتے ہیں کہ یہ مسند امام احمد میں بھی یہ روایت ہے، فضائل صحابہ احمد بن حنبل میں بھی یہ روایت ہیں، مسند بزار میں بھی یہ روایت ہیں، شرح مشکل الآثار طحاوی میں بھی یہ روایت ہیں. وسندہ حسن، اس کی سند کیا ہے؟ یعنی یہ روایت جسے شعیب ارناؤت نے اور جناب وسیع نے اور خود مصطفیٰ ظہیر صاحب نے حسن کہا ہے، تین علماء نے حسن کہا. اب یہی جناب امن پوری صاحب کی آپ یہاں پہ دیکھ لیں کہ وہ اس روایت کے ساتھ کیسے کھیلتے ہیں. یہاں پہ تو ان کو معلوم نہیں تھا نا کہ اس روایت میں تو وہ ثابت کرنا چاہتے کہ مثلا رسول خدا کہ حبیب رسول خدا مولا علی سے محبت. آگے اب جو ہے، آگے جب اس کو پتہ چلا کہ نہیں، اس روایت سے تو شیعہ استدلال کرتے ہیں کہ جب رسول خدا سب سے زیادہ محبت علی سے کرتے ہیں تو کیا ہے، تو کیا خلافت کے لیے بھی تو وہی ہونا چاہیے، رسول اللہ کے سب سے زیادہ محبوب ہوں. ہاں اب ظاہر ہے اس نے تو یہ بات مانی نہیں ہے، تو اب اس حدیث کے خلاف وہ آ رہے. اب اس حدیث کو ضعیف ثابت کرنا ہو نا تو آپ جا کر غلام مصطفیٰ ظہیر صاحب سے سنتے، وہ آپ کو طریقے سے کہتے ہیں کیسے حدیثوں میں تصرف کرنا ہے، کیسے حدیثوں کی تحقیق میں آپ نے اپنی منمانی کرنی ہے. وہ غلام مصطفیٰ ظہیر صاحب سے زیادہ شاید ہی کوئی یہ طریقے جانتے ہوں. یہ آپ دیکھیں، خلیفہ بلا فصل، یہ کتاب انہوں نے لکھی ہے یہ ثابت کرنے کے لیے جناب ابو بکر خلیفہ بلا فصل ہے. یہ خلیفہ بلا فصل، یہ غلام مصطفیٰ ظہیر منپوری نے یہ کتاب لکھی ہے. اس کے صفحہ نمبر 386 پہ آپ دیکھیں ایک اور روایت، اب ایک اور روایت نقل کر رہے. نعمان ابن بشیر سے مروی ہے وہی روایت جو ہم نے آپ کے سامنے پیش کی ہے. یہاں پہ وہی ترجمہ جو آپ دیکھ رہے ہیں، وہاں بھی آپ نے تھپڑ مارنے کے لیے بڑھیں، کہا میں تیری آواز کو رسول اللہ کی آواز سے بلند سن. یہ آپ دیکھیں. اب تبصرہ 388 صفحے پہ اب تبصرہ دیکھیں. سند ضعیف ہے. سند کیا ہے؟ سند ضعیف ہے. کیوں ضعیف ہے؟ مصطفیٰ ظہیر امن پوری صاحب، آپ تو خود ان سندوں کو ابھی تک صحیح کہتے ہیں اور حسن کہہ رہے تھے. نہیں، ابو اسحاق السبیعی جو ہے وہ مدلس ہے، سماع کی تصریح نہیں ہے. اگر آپ کو یاد ہونا 1 سال پہلے 2 سال پہلے انجینئر نے یہی بہانہ کر کے کہ یہ مدلس ہیں، وہ شریک بن عبداللہ القاضی اور اس کی سماع ثابت نہیں ہے، خلیفتین کی روایت نہیں مانتے. وہ سماع ثابت بھی ہوتی، وہ مدلس نہ بھی ہوتا جیسا کہ نہیں ہے مدلس، سماع ثابت بھی ہوتی اسی روایت کے لیے آپ کے نزدیک، پھر بھی آپ نے نہیں ماننا تھا. کیوں نہیں ماننا تھا؟ کیونکہ منہج آپ سب کا ایک ہی ہے کہ اگر حدیث جناب ابو بکر کی خلافت کے خلاف ہو، ان کی خلافت کو ٹکرا رہی ہو، تو حدیث کو پھینک دو دیوار پر. جناب ابو بکر کی خلافت کو بچانا ہے. وہاں پہ تو صاف رسول خدا کے الفاظ ہیں، انی تارک فیکم خلیفتین، میں تمہارے درمیان خلیفتین چھوڑ کے جا رہا ہوں. یہاں پہ صاف الفاظ ہے کہ رسول خدا سب سے زیادہ مولا علی سے محبت کرتے تھے، جناب ابو بکر سے بھی زیادہ، جناب عمر سے بھی زیادہ، بلکہ اصلا قابل مقایسہ بھی نہیں ہے. میں تو یہ ایک سنی کی روایت پڑھتے ہوئے یہ بات کر رہا ہوں. اب ظاہر ہے چونکہ یہ باتیں تو کوئی راستہ ان کے پاس نہیں ہے کہ کیا کریں، تو لہٰذا یہ پھر کیا کرتے ہیں، یہ پھر آ کے سندوں کی تضعیف کرتے ہیں. یہ 2 یا 3 موارد میں نے ابھی تک بیان کیے، پچھلے کلپ میں بھی آپ جا کے رجوع کر سکتے ہیں.
وہاں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ لوگ کیسے ان احادیث کے ساتھ کھیلتے ہیں، اللہ کی پناہ مانگتے ہیں ان لوگوں سے کہ یہ رسول اللہ کے احادیث آپ کو منتقل کرتے ہیں، اور جب ان کو پتہ چلتا ہے کہ یہ احادیث اس میں تو جناب بکر کی مخالفت موجود ہے، یا مولا علی کی خلافت اور ولایت، امامت و فضیلت موجود ہے، تو آ کے کیا کرتے ہیں؟ اس کا انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں نہیں یہ ٹھیک ہے، نہیں ہم اس سے نہیں مانتے، اس پہ اکتفا کرتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔